وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی تیسری مجلس 1422 ہجری 2020 کی 3 محرم کی رات ہے، شب 4 محرم ہے۔ ہر سال رضوی کالج میں ہوتی تھی، اب آن لائن ہو رہی پوری دنیا۔ اس مجلس کی ٹاپک ہسٹری آف اسلام تھی، جہاں تک بات پہنچی تھی کل وہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا یہ مشہور اعلان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اعلان کر رہا کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ the only favorite religion you can say, only religion اسلام ہے۔ اگر اسلام پہ رہو گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، آخری جو سرمنس ہے آپ کے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تمہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب خدا اور میری اطرت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی اسلام کے اوپر ہیں، اسی دین کے اوپر ہیں کہ جس دین کو اللہ نے 10 ہجری 18 ذیلحج کو کمپلیٹ کیا، راضی ہوا یہ کہہ کر جب اعلان ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، اس کے بعد وہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ مشن آف پروفٹ کمپلیٹ ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ نعمتیں اسی وقت تمام ہوئی کہ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد کہا ورضیت لکم اسلام دینا، کہ ہم اس دین سے راضی ہو گئے، ہیپی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اللہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ یہ مشن شروع ہوا تھا، اللہ کا یہ مشن اسلام کو پہنچانے کا، پہلا نبی آدم سے۔ ابھی انہی کا ذکر یہ رضوی کالج کے مجلسوں میں ہو رہا، کل انشاءاللہ جناب نوح کا ذکر ہوگا، پھر بیچ میں جناب ادریس کا بھی ہوگا۔ یہ سلسلہ ہے نبیوں کا، یہ ہسٹری بتا رہا میں، اس لیے کہ عام طور پہ اس ہسٹری پہ لوگ گفتگو نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کہا کہ 10 سال پہلے گلستان کے ایک عرصے میں نے پڑھا تھا، لیکن وہ نبیوں کے دوسرے نبی تھے، اس لیے کہ 1,24,000 نبی۔ اور آج کل بات جہاں تک پہنچی تھی کہ اس نبی کا ذکر ہو رہا دوستو، وہ ہسٹری بول رہا جو اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس پہلے کی، اپروکسیمیٹلی بول رہا، کریکٹ تو کسی کو نہیں ہوا۔ ڈفرینٹ علماء نے ڈفرینٹ چیزیں لکھی، کسی نے 14 لکھی، 15 لکھی، 17 لکھی، 18 لکھی۔ اس پہ بحث کرنا نہیں ہے۔ پہلا دین، پہلا انسان، ہمارے باپ نبی آدم کی خلقت ہوئی، جناب حوا ہماری ماں کی۔ کل کچھ باتیں میں نے بتائیں کیسے جناب آدم کی، جناب حوا کی کریشن کے بعد اللہ نے جنت سے ان کو زمین پہ بھیجا۔ اس لیے زمین پہ بھیجا کہ خود اللہ نے نبی آدم کو بنانے سے پہلے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں رکھنا چاہتا، بلکہ کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا۔ اس پہ ملائکہ نے کہا تھا کہ پھر یہ لوگ جھگڑا کریں گے، پھر تو بنا۔ تو اس وقت اللہ، سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہے، اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ سب خاموش ہو گئے۔ تو آدم اور حوا آسمان سے زمین پر آئے، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ وہ لوگ زمین پر آئے۔ 200 ایئرس تک نبی، بس کل سے میں اپنے آپ کو ملخ کر رہا، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ زمین پہ اترے، اور 200 ایئرس تک نبی آدم نے زمین پر اللہ کی عبادت کی، and he was all alone, absolutely alone۔ کوئی نہیں تھا زمین پہ۔ آپ یو کین امیجن کہ کیسا ماحول ہوگا، کیسا
آئے تھے، دن گزرا تھا، فوراً وہ رات آ گئی. ایگزیکٹلی وہ رات، جیسا کل میں نے کہا کہ وہ رات ہمارے لیے بھی آنے والی ہے. دوستو رزق کالج کے یہ 1422 کے عرصے کی پہلا میرا پیغام کہ اس رات کے لیے پریپریشن کرو، اس رات کے لیے تیاری کرو کہ جو سب کی زندگی میں آنے والا ہے، سب کی زندگی میں آنے والا ہے. کب آنے والا ہے، کس وقت آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ رات ہمارے لیے بھی آئی. نبی آدم نے تو زمین کے اوپر گزاری ہے، پھر وہ سنو، نبی آدم نے زمین کے اوپر گزاری ہے، لیکن ہم کو زمین کے نیچے گزارنا ہے ایک رات، فرسٹ نائٹ. تو فرسٹ نائٹ کا پریپریشن یہ عزاداری حسین کے ساتھ کرو کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ وہ جملے ہیں، وہ دعا ہے کہ جو اب تم اپنے خنود میں پڑھو. میں یوتھ کو بول رہا، خنود میں پڑھو، خنود میں پڑھو، 24 گھنٹے پڑھتے رہو، بولتے رہو اللہم ارزقنا شفاعت الحسین. محرم شروع ہوا ایک بیداری کے لیے، بار بار بول رہا یہ بات کہ یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھو کہ شفاعت الحسین ہم کو ملنا چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ ریکویسٹ کرو، مولا کی بارگاہ میں معروضہ کرو، مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، واسطے دو مولا حسین کے بچوں کا کہ مولا آپ ہماری شفاعت کر دینا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال ہم نیچے گزاریں گے، نبی آدم نے زمین کے اوپر گزارا، اور پھر صبح میں 2 رکعت نماز پڑھی. ایک رات کے گزرنے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے. وہی نماز، فجر کی نماز ہمارے اوپر واجب کی گئی. نبی آدم زندگی گزار رہے تھے، 200 ایئرس کے بعد جناب حوا سے ملاقات ہوئی میدان عرفہ میں. اللہ ہم کو حج نصیب کرے انشاءاللہ، عمرہ نصیب کرے. وہاں ملاقات ہوئی، پھر ان کی وہ لوگ ساتھ ٹوگیدر اپنی لائف کو گزار رہے تھے. پھر ان کے پاس بچے ہوئے. بچے، پہلا بیٹا کا نام ہے قابیل اور دوسرے بیٹے کا نام ہے حابیل. قابیل یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے حسد کیا تھا. پہلا گناہ جو زمین کے اوپر ہوا، یہ پوری مجلس ہی میں روک کے صرف حسد پہ پڑھ دوں کہ واٹ از حسد. جو آج ہماری کمیونٹی میں جو مطلب عام لوگوں میں ہے تو کوئی بات نہیں یار، ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے، ہم امام علی کے فالوور ہیں، ہم مولا حسین کے فالوور. علی نے کسی سے حسد نہیں کیا، لوگوں نے علی سے حسد کیا. بدترین بیماریاں، امام علی کا جملہ سن لو حسد کے بارے میں. حسد یعنی جلسی، حسد یعنی جلسی. انشاءاللہ قیصر باغ کی مجلس میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہاں پہ ہسٹری چل رہی، ورنہ ہسٹری کا ٹائم نکل جائے گا. 2-3 جملے خالی حسد کے بارے میں سن لو. مولا علی کی سیئنگ ہے، امام علی کی سیئنگ ہے، گلے میں تعویذ لگا بنا کے رکھ لو. اتنی عجیب سیئنگ ہے مولا علی کی حسد کے بارے میں، جلسی کے بارے میں. امام علی بولتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. کوئی نہیں جلا رہا، کوئی کچھ نہیں بول رہا اس کو. آپ اچھے ڈریس پہن رہے، سامنے والا حسد کر رہا. آپ گرو کر رہے بامبے میں، سامنے والا حسد کر رہا. یہ لڑکی لڑکا عورت مرد سب میں یہ بیماری آ گئی. یہ ایسی ڈائبٹک ہے کہ نسلوں میں چل رہی، جنریشن بعد جنریشن چل رہی. اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سال محرم، یہ سال 1422 کے محرم میں مولا حسین کو یہ تحفہ دو، مولا حسین سے یہ وعدہ کرو، امام حسین سے یہ دعا کرو کہ مولا حسین ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھو. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. انشاءاللہ قیصر باغ کی مجلس جو اس کے بعد ہوتی، اس میں حسد کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری یہاں پر ہے. ہاں، قابیل نے حسد کیا، ایسا حسد کیا کہ اس حسد نے اس کو کہاں لے کر گیا. نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا. اور ایسا بھی نہیں کہ اس کا ماحول خراب تھا، پلیز غور سے سننا. نبی کا بیٹا ہے. چلو آج ماحول خراب ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، لوگ ہے، باہر ہے، بچہ سکول جا رہا، کالج جا رہا، ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا رہا، ڈیفرنٹ لوگوں سے پلیز غور سے سننا، ڈیفرنٹ لوگوں سے ملاقات کر رہا، تو وہاں اس کا ماحول خراب ہو رہا. وہاں کیا ماحول تھا؟ کوئی نہیں تھا، صرف 2 آدمی تھے، حابیل اور قابیل، اور ان کے والدین تھے، پیرنٹس تھے، جناب آدم اور جناب حوا. اور کون تھا؟ 4 آدمی میں یہ بیماری شروع ہو گئی. اتنی خطرناک بیماری ہے. میں پورا یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس ڈیزیز. یہ کینسر ہے، کینسر. پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے دیمک لگتی نا لکڑی کو، اسی طرح یہ حسد تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. اعمال، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. کہ یہ حسد کیوں ہے؟ ہر انسان میں حسد آ گئی. حسد کے اوپر انشاءاللہ وہاں پہ سننا
تو کوشش کرو کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو چیک کرو کہ اب تک کسی سے حسد کیا ہے، تو دعا یہ کرو کہ مولا مجھے معاف کر دو، اور اب آج سے میں نیا پیج سٹارٹ کروں گا اپنی لائف کا. دعا کرو کہ آج سے میں ایک نیا پیج سٹارٹ کروں اپنی لائف کا. جو مجھے سن رہا اس وقت زینبیہ چینل پہ رضوی کالج کی 1422 ہجری کی محرم کی مجلس، 3 محرم کی مجلس، اگر میری تقریر سے کوئی ایک آدمی بھی حسد سے بچ جائے تو میں کامیاب ہو گیا. یہ بیماری سے بچو، تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے. یو ول بی زیرو. اگر تمہارے پاس اتنے اعمال ہیں، ہزاروں تم نے نیکیاں کی ہیں، اچھے گڈ ڈیڈز تمہارے بہت ہیں، گڈ ڈیڈز، تو سارے گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز میں بدل جائیں گے اگر یہ حسد رہے گی. بالکل نہیں کرنا، ایبسولوٹلی نہیں کرنا، یہ حرام ہے. اس حسد نے کیا کیا قابیل کو، تو وہ حسد کرنے لگا. جناب آدم اور جناب حوا، اب سنو، اب تاریخ سنو. آپ ایک سلوات پڑھ لیں، محمد والے محمد. جناب آدم اور جناب حوا حج کے لیے خانہ کعبہ گئے ہوئے تھے. اس وقت کا کعبہ میں نے آپ کو بتایا ایک نور کا خیمہ تھا. آل دا وے یہ لوگ یا فلسطین میں تھے یا دنیا کے، اس لیے کہ اس وقت دنیا کا کوئی حصہ نہیں تھا، مطلب کوئی لوکیشن، کوئی نام نہیں تھے، زمین ایک ہی تھی. جیسے آج کنٹریز میں بٹی ہوئی ہے زمین، انڈیا ہے، پاکستان ہے، گلف ہے، یورپ، امریکہ، سب نام ہے نا. تو نام سے آپ کو آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ یہاں پہ. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، نیچرلی کچھ نہیں تھا، ایک ہی زمین تھی پوری، کوئی بستی نہیں تھی، 4 آدمی زمین کے اوپر تھے. یو کین امیجن جسٹ 4 پیپل. 4 میں سے 2 جو ہے 50% کعبہ چلے گئے. نبی آدم اور جناب حوا کعبہ چلے گئے. کیوں گئے کعبہ؟ اس لیے کعبہ گئے کہ حج کرنا تھا. اس زمانے کا حج اور آج کا حج فرق ہے. اس زمانے میں ایسا کعبہ نہیں تھا جیسا میں نے کل کہا، نور کا خیمہ تھا، ملائکہ طواف کرتے، انسان تو کوئی نہیں تھا. انسان صرف جناب آدم جناب حوا تھے، اور یا حابیل یا قابیل تھے، اور کوئی نہیں تھا. تو یہ لوگ نکل کے حج پہ گئے، جناب آدم اور جناب حوا. جبرائیل ساتھ لے کر گئے، لے کے جا کے ان کو حج کروایا. حج پہ گئے ہوئے تھے. ادھر شیطان دیکھو کیسا دشمن ہے اولاد آدم کا. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ ہے. فشار خبر کے لیے بہت اچھا ہے، آخرت کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل وہ ہوتی، جب بھی یاسین پڑھو، جب بھی سورہ یاسین پڑھو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، اگر تم 11 سلوات پڑھو، 11 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یا 9 ٹائمز پڑھ کے جب تم یاسین شروع کرو، یاسین، ایک لمحہ رک کے سلوات پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر بولنا بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہاں سے شروع. کیوں سلوات پڑھنا؟ کہ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے، جیسے طٰہٰ ہے، جیسے مزمل ہے، جیسے مدثر ہے، جیسے یہ سورہ، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام، ہمارے رسول کے نام ہے. اسی طرح یاسین سرکار کا نام ہے. تو یاسین جب شروع کرو تو ایک لمحہ رک کے سلوات ضرور پڑھو. یاسین جب کمپلیٹ ہو جائے تو دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے. مرحومین کے لیے بہترین سورہ. اور یہ بھی بولنا کہ اللہ اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا تو اس یاسین سے بچا لے، تو یہ تم کو بہت فائدہ پہنچے. پھر بعد میں 9 سلوات پڑھو، اور یہ یاسین گفٹ کرو، ہدیہ کرو شہزادی کونین کو. محرم کے 9 دن میں کوشش کرو پڑھنے کی، بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب. اور گفٹ کر دو مادر حسنین کو. مادر حسن میری شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جناب آدم جناب حوا حج پہ گئے ہوئے. پوری دنیا میں اس وقت 2 آدمی ہے، قابیل ہے حابیل ہے، یہی دونوں تھے. شیطان قابیل کے پاس آ گیا، آ کے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ڈیڈ نے حابیل کو بنا دیا، اور نظر بھی میں نے کی، اللہ نے میری نظر بھی قبول نہیں کی، میری نظر بھی قبول نہیں کی. حابیل کی نظر قبول ہوگی، کنفرم ہو گیا کہ حابیل جو ہے اللہ کے میرے بابا کا وارث ہے، جانشین ہے. اللہ نے بنایا، میرے باپ نے نہیں بنایا، نبی آدم نے نہیں بنایا، قابل نے یہ کہا. شیطان نے کہا پھر تم ایسا کرو، دیکھو اس زمانے میں لوگ کی انوسنٹ بھی تھے، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی
صرف شیطان لگا ہوا تھا. شیطان نے کیا کہا قابیل کو, پھر تم کیا سوچ رہے تم؟ اس نے کہا کیا سوچ رہے؟ کچھ نہیں, ٹھیک ہے اللہ نے جس کو بنا دیا بنا دیا, واٹ کین آئی ڈو. انگلش میں نہیں بولا واٹ کین آئی ڈو. تو اس وقت اس نے کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جناب قابیل نے کہا کیا کروں؟ تو کہا تم حابیل کو مار دو. He said, what do you mean مار دو؟ ماروں گا کیسا؟ انہیں اس وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی کو مارتے کیسا, صرف 2 ہی آدمی. ماحول دیکھو کتنا, لیکن اس میں صرف آپ کی ڈیٹیل میں اسی لیے جا کے بتا رہا کہ اس وقت ایسے ماحول میں شیطان نے گمراہ کیا. تو آج تو ایول ورلڈ ہے, اس سے ایول ورلڈ. آج بچہ بگڑنے میں کتنی جلدی دیری ہوگی, یہ احتیاط کرو. اس لیے میں بات کر رہا آپ سے, پلیز غور سے سنو. ایک کمپلیٹ میسج ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور کڈس, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن. قابیل نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا تم مار دو حابیل کو. He said, what do you mean مار دو؟ کیسا مارو؟ اس نے کیا کیا, ایک کرو, کوا یا کوئی برڈ کے بارے میں, ایک برڈ اڑ رہا تھا, اس نے برڈ کو پکڑا, پکڑ کے ایک پتھر اٹھایا سٹون, اور اس کے سر پہ مار دیا. وہ تڑپ کے مر گیا. کسی طرح مارو. تو قابیل نے پوچھا اگر میں ماروں گا تو what I'm going to get it, کیا ملے گا مجھے؟ دیکھو شیطان کیسا گمراہ کرتا, کیسا گمراہ. نبی کے بیٹے کو گمراہ کرتا تو یار ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہم کیا سمجھ رہے کہ ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں؟ ہمارے پاس تو فوراً آ جائے گا, ہم تو پہلے سے گناہ گار ہیں. وہ قابیل نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا, وہ تو پاک تھا, اس وقت کچھ تھا ہی نہیں. اس نے کیا کیا, قابیل نے کہا کہ اگر میں مار بھی دوں تو what am I going to get, کیا مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا یار کیا ملے گا, جب وہ ختم ہو جائے گا تو خلیفہ اللہ تم کو بنا دے گا. کتنا شاطر ہے دیکھو شیطان, کتنا ظالم ہے. ایک سے دیکھو گناہ شروع کا, پلیز غور سے سنو, حسد کا گناہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلے اس نے جا کے مس بیہیو کیا اپنے باپ سے. حسد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے گناہ سے شروع ہوتی ہے, بڑے گناہ تک لے کے جاتی. پلیز غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے آج رضوی کالج کی 3rd مجلس. شروع ہوا چھوٹے گناہ سے کہ جا کے ڈیڈ کو پوچھو, اپنے بابا کو پوچھو. قابیل نے پوچھا, نبی آدم نے سمجھا دیا, وہ واپس چلے گئے. پھر آیا شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. میں یہ بولنا چاہ رہا, میں یوتھ کو بولنا چاہ رہا, تم یہ مت سمجھے کہ تم پروٹیکٹڈ ہو. نو, کہیں سے بھی وہ حملہ کرے گا. یو ہیو ٹو بی ریئل کیئرفل. اس نے کیا کیا, اس نے کہا ایسا ہے کہ باپ نے تو منع کر دیا, تو اس نے کہا نہیں تم ایسا کرو, یہ بولو کہ نہیں مجھے بناؤ. تو پھر بات نظر کی آئی, نظر بھی اللہ نے حابیل کی قبول کی. اب حابیل بالکل ریلیکس ہو گیا, ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی, جو ہونا چاہیے. He tried, but finally اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی مرضی ہے, کہ اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کیا, میری نظر کو قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے وہ وارث ہے میرے بابا کا, وہ وارث. اس نے کہا نہیں. شیطان دیکھو کیسا گمراہ کرتا. اس نے کہا نو یو ڈو ون تھنگ, اس کو مار دو, کل ہم. اسے مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا مارنے سے یہ ملے گا کہ تم کو اللہ, اور تو کوئی بھائی نہیں ہے. اب دیکھو سمجھا رہا کیسے کہ اور تو کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, تم اس کو مارو گے, لا محالہ. نبی آدم ان کو بنا دیں گے, تیرے کو بنا دیں گے, تجھے بنا دیں گے, اس لیے کہ کوئی اولاد تو اولاد نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا اس کی. اس نے کہا صحیح بات ہے, جبکہ اللہ اس کو ان کو اور اولاد دے سکتا, اور دیا ہے اولاد. جناب شیش, قابل تھوڑی سکسیس ہے, شیش نبی تھے, شیش کو بنا اولاد اللہ چاہے تو کس کو بھی دے سکتا. لیکن سمجھا رہا کیسے کہ اگر تم حابیل کو مارو گے تو تم 100% تم بن جاؤ گے, اس لیے کہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں, اللہ تم کو بنا دے گا. آپ یہ سوچو کہ کوئی مرڈرر کو, کوئی قاتل کو کوئی بنائے گا؟ حابیل کے ذہن میں ہی نہیں آئی بات. شیطان کی باتوں میں گمراہ. نبی کا بیٹا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, نبی کا بیٹا, جبکہ اس وقت دنیا میں ایک آدمی نہیں تھا اس کو گمراہ کرنے والا, کچھ ہی نہیں تھا, کوئی ماحول نہیں تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ یہ ٹی وی تھا, نہ یہ تھا, نہ وہ تھا, کچھ ہی نہیں تھا, بالکل اکیلا. اب سوچو ایسے ماحول میں شیطان نے گمراہ کیا, تو آج تو ساری فیسلٹیز کو اس نے لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ایول ورلڈ کی, کہ اب گھر بیٹھ کے بچہ گمراہ ہو جائے. اس وقت کوئی رزق حرام بھی نہیں تھا, حلال رزق, کوئی حرام چیز نہیں تھی, کوئی حرام چیز نہیں تھی. اس وقت اس نے اب پہلی چیز کیا کروائی,
شروع کہاں سے ہوئی؟ حسد سے. اینڈ کیا ہوا؟ دیکھو حسد کا اینڈ کیا ہے, آپ سمجھ لیں میری بات, پلیز غور سے سنو. حسد کا اینڈ کیا ہے؟ خون, مرڈر. چھوٹے گناہ سے شروع ہوا, ختم کہاں ہوا؟ مرڈر پہ. اگر آپ کسی ایک کا خون کرتے ہیں, ایک آدمی کا مرڈر کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ, تو انٹائر کمیونٹی کا مرڈر ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ کسی خدا نہ خواستہ اگر تم نے کسی ایک کا خون لیا, بے گناہ خون لیا, بے گناہ تم نے مار دیا, تو تم نے ایک آدمی کو نہیں مارا, انسانیت کو مارا ہے. بے گناہ کو مارنا اتنا بڑا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یزید نے تمام انسانیت کو شہید کیا میرے مولا حسین کے شہید شہادت کے ساتھ. انٹائر ورلڈ کا قاتل ہے, خدا اس پہ عذاب نازل کرے. تو اس نے کیا کیا؟ 1/4 ختم کر دیا قابل. تو شیطان نے کہا کہ ماروں کیسا؟ برڈ کو لایا, مار, کہا ایسا مار دو جب تمہارا بھائی رہے, تم پتھر کو اٹھاؤ ان کے سر پہ پھینک دو, وہ مر جائے گا, تو اللہ تم کو بنا دے گا. اب سنا, اس نے یہ کیا, بول کر چلا گیا. اب قابیل نے حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے مارنے والا. اتنے انوسنٹ تھے اس زمانے میں لوگ, تھے کیا یار, 2 ہی تو آدمی تھے. قابیل نے کہا کہ I'm going to kill you. حابیل نے کہا but why you want to kill me? قابیل نے حابیل سے کہا کہ I'm going to kill you. He said why you want to kill me? What I did? تو کہنے تم کو اللہ, تم کو بابا نے اپنا سکسیسر بنایا. دیکھو کیسے حسد دلا, کیسے جلسی دلا, زمین پہ کیسے گناہ ہو رہے. تو حابیل نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, بابا نے بنایا, اللہ نے بنایا. تو اگر میں خلیفہ بن گیا تو تم مارو گے کیوں؟ تو کہا نہیں, میں I can't take it, میں بڑا ہوں, مجھے ملنا چاہیے. تو اس نے کہا اللہ سے پوچھو. اس نے کہا نہیں, میں تم کو ماروں, I'm going to kill. جناب حابیل, یہاں پہ باپ اور ماں نہیں ہے, وہ لوگ حج پہ گئے ہوئے, خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے ہوئے. اب حابیل پریشان. جناب حابیل دوڑتے رہے. یہ فلسطین کا واقعہ. قابیل جو ہے ان کے پیچھے سے پتھر لے کے دوڑتا تھا. اچھا اس زمانے کی بھی جو پرسنالٹیز تھے, 12 فیٹ, 14 15 فیٹ کے اونچے لوگ ہوتے تھے. اگر آپ آج سیریا میں جو, اللہ ہم کو بیوی کی زیارت نصیب کرے, سیریا میں آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی جناب حابیل کی گریو کی, آج بھی ہے. 12 فیٹ کی گریو ہے, آج بھی وہاں پہ ان کی گریو ہے. تو اب یہ حابیل دوڑتے رہے, بھاگتے رہے, کوئی نہیں وہاں پہ, انسان ہی نہیں, کوئی بچانے والا ہی نہیں, جانور ہے یا یہ 2 بھائی ہیں جو ماں باپ مکہ گئے ہوئے. قابیل پتھر لے کر, اتنا بڑا راک لے کے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے, بھاگتے. اب یہ حابیل دوڑتے اپنے آپ کو بچا کے تھک گئے, تو جا کر ایسا لیٹ گئے, پتھر پہ سر رکھ کر لیٹ گئے. قابیل دور تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہاں تھا. یہ کم وقت کو شیطان نے بتا, دیکھو وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں تمہارا بھائی ہے, جاؤ وہاں. کیسا دشمن ہے یا اولاد آدم کا. سورہ یاسین میں اللہ کرا عدو مبین, تمہارا کھلا دشمن. پتھر کو لے کر آیا. جناب حابیل لیٹے ہوئے سو رہے, شیطان نے بتا دیکھو وہاں ہے, وہاں چھپا گیا, وہاں سو رہے. قابیل گیا اور پتھر کو لیا, لے کے جناب حابیل کو بتا دیا. اللہ اکبر. پہلا خون, پہلا مرڈر اس پاک زمین پر ہوا. زمین پہ مرڈر ہونا تھا, زمین کو زلزلہ ہونے لگا, اور پوری زمین ہلنے لگی, آندھیاں چلنے لگی. نبی آدم مکے میں, نبی آدم پریشان, جناب حوا اور جناب آدم. جبرائیل آ گئے. آدم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہو رہا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہارا بڑا بیٹا قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کا مرڈر کر دیا. دونوں کی وائفس ہیں خالی, جناب حابیل کی وائف بھی ہے, قابیل کی وائف, اور یہ دونوں تھے. 4 آدمی تھے, سوری میں 2 بول رہا تھا, 4 آدمی تھے, مرد 2 تھے جب اس وقت. آدم نے سنا کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا. He couldn't believe. کیسے؟ کا پتھر, وہ سو رہے تھے, ان کے سر پہ پتھر مارا. پھر تو کہا ان کا وہ مرڈر ہو گیا. پہلی مرتبہ اس زمین سے ملک الموت نے جو روح کو قبض کیا, میں پرانے زمانے کی باتیں نہیں کر رہا, یہ دنیا جب شروع ہوئی, دنیا کا آغاز ہوا, پہلی مرتبہ ملک الموت نے کسی کی روح لی تو اس کا نام حابیل ہے. روح لے لی, پہلی روح جو زمین سے اوپر گئی.
وہ جناب حابیل کی روح ہے. اب جیسے ہی ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بیٹا جو وارث ہے اس کا مرڈر ہوگا, چیخیں مار کے آدم رونے لگے, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اب اس کے بعد اب حابیل نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے حابیل کی, اب اس کو دفن کیسے کروں, اس کو کیا کروں, واٹ یو وانٹ می ٹو, کیا کروں. اچھا اب شیطان نہیں بات, دیکھو شیطان خدا اس پہ عذاب نازل کر, اللہ اس لیے بول رہا عدو مبین تمہارا کھلا ہوا اولاد آدم کا کھلم کھلا دشمن ہے یار, اور ہم اسی کی اطاعت میں. اللہ مجھے معاف کر دے, ہم اطاعت آل محمد میں چلے جائیں, اطاعت اللہ اور آل محمد اور آل محمد میں جائیں. اب آگے شیطان اب ہیلپ نہیں کرتا, مرڈر تک آیا ساتھ, مرڈر تک ساتھ آیا. حابیل شہید ہوئے, شیطان ہٹ گیا اور نظر ہی نہیں آتا, کہاں چلے گیا نہیں معلوم, نظروں سے غائب ہو گیا حابیل. آنکھیں اب یہ نہیں بتاتا کہ باڈی کو کیا کرنا چاہیے. اب حابیل جناب قابیل جناب حابیل کی ڈیڈ باڈی پیٹ پہ لے کے پھر رہا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, کہ اب کیا کروں, ابھی باڈی کو چھپاؤں کیسا, چھپاؤں کیسا. حابیل کی باڈی کو لے کے گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا. فائنلی وہ سیریا کا وہ حصہ جو اسرائیل سے بالکل لگا ہوا ہے, پہاڑی, وہ حصے میں پہنچا, وہ حصے میں پہنچا. اللہ نے مدد, کہاں مدد, اب مدد کس نے کی, اللہ نے مدد کی, شیطان نے مدد نہیں کی. دیکھیے میں بہت امپورٹنٹ میسیجز دے رہا, آپ غور سے سنو کہ شیطان گناہ کروائے گا, پلیز غور سے سنو. شیطان تم کو بہت میٹھی میٹھی باتیں کر کے گناہ کروائے گا. جیسے ہی تم گناہ کرے گا اور تم یہ چاہو گے کہ شیطان تم کو بعد میں ہیلپ کرے گا, تو 1 پوائنٹ کا کوئی % ہیلپ نہیں کرتا, وہ چلے جاتا, انجوائے کرتا کہ اچھا ہوا پھنس اب تو. اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ہوا کیا, اللہ کی طرف سے 2 برڈ قابیل کے سامنے آئے. قابیل بیٹھا ہوا ہے باڈی کو لے کے, میں کیا کروں. 2 برڈ آئے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے تعلیم دی تھی پہلے ہی دفعہ گریف میں کیسا دفن کرنا. فرسٹ باڈی اس زمین میں دفن ہو رہی تھی, فرسٹ گریو بن رہی تھی, فرسٹ گریو آن دا ارتھ, فرسٹ گریو آن دا ارتھ. تو اس نے کیا کیا, 2 برڈز آئے, ایک دوسرے کے ساتھ حابیل کے سامنے لڑتے رہے. ایک نے ایک کو مار دیا, جب مارا تو ایک کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. حابیل غور سے دیکھنے لگا, ارے یہ بھی مر گیا, اب یہ کیا ہوگا. تو دوسرا برڈ جو تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کو ڈگ کیا, اللہ کے حکم سے ڈگ کر کے اس کی باڈی کو اس میں ڈالا, جبکہ برڈز نہیں کرتے ایسا, لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. ڈگ کیا, ایک ہول بن گیا, اس میں اس باڈی کو ڈالا, باڈی کو ڈال کے اوپر سے اپنی چونچ سے مٹھی کو برابر کیا. تو اس وقت حابیل نے ایسا سر پکڑ کے کہا, یار میں ان برڈ سے, ان پرندوں سے بدتر ہوں کہ مجھے اتنی جبکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, میں اس سے بدتر ہوں. پھر اس نے کیا کیا, ڈگ کر کے اس ماؤنٹین کے اوپر ڈگ کر کے جناب حابیل کو لٹا کے اوپر سے مٹھی ڈال. ایک صلوات پڑھ لے, محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اب جناب آدم اور جناب حوا, اچھا پھر یہ پلٹ کے آ گیا اپنی فیملی میں. اب جناب حابیل کی وائف پریشان کہ حابیل نہیں آئے, کسی کو نہیں معلوم. جناب آدم اور جناب حوا آئے, کہاں آئے, واپس آئے. آ کے قابیل کو آدم نے بلا کے کہا کہ تو نے اپنے بھائی کا مرڈر کیوں کیا. اس نے کہا میں نے نہیں کیا. پہلا جھوٹ, دیکھو میں سارے وہ گناہ بتا رہے جو آج ویری کامن ہے. پہلا جھوٹ زمین پہ بولا گیا. پہلے حسد, دیکھو حسد سے کتنے گناہ ملتے. حسد کو بولتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. حسد از مدر آف آل ڈیزیز. ساری بیماریوں کی جڑ کا نام حسد ہے. سمجھ میں بات, ساری بیماریوں کی جڑ کا نام حسد ہے. اس نے پہلا جھوٹ بولا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مارا. آدم نے کہا تو نے مارا. اب اس نے کہا بتاؤ کہاں مارتا, اس لیے کہ خون اس وقت, غور سے سنا, جیسے ہی جناب حابیل کا مرڈر ہوا, سر سے جو خون نکلا, بلڈ نکلا, وہ بلڈ زمین نے اس کو ایبزارب کر لیا. بلڈ کو جیسے پانی آپ ڈالتے زمین کے اوپر, زمین جو ہے اس کو ایبزارب کر لیتی, اسی طرح جیسی بلڈ مارا, بلڈ گرا, زمین نے اس کو ایبزارب کر. اب ڈھونڈتے وہ بولا آپ نشان بتاؤ کہ میں نے کہاں مارا. دیکھو کیسا جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ.
ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم امام کے چاہنے والے ہو، تم مولا کے چاہنے والے ہو، یو بلانگ ٹو امام علی، یو بلانگ ٹو مولا حسین. زندگی میں یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. گن پوائنٹ پہ بھی اگر کوئی تم کو روکتا ہے، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ تم علی والے ہو، تم آنےسٹ ہونا. شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں، صرف بولنے سے امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہوتا، بولنے سے امام علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا. میں انٹائر اپنی کمیونٹی کو، جو مجھے بامبے میں ٹری کی تیسری مجلس سن رہا، اس کے آخری میسیجز کی بات کر کہ پلیز جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، کبھی ڈونٹ سے لائز. تم اتنے آنےسٹ ہونا، اس لیے کہ امام علی بولتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے. You understand what I said? This is not my words, this is امام علی's word. کہ تمہاری پہچان آنےسٹی ہے. تم آنےسٹ ہو گے. امام نے کہا کہ مثال دے رہا ہوں پورے بامبے میں، یا آپ جس ایریا میں مثال کے طور پہ بینڈرا میں رہتے، اسے کہ رضوی کالج بینڈرا، میں بھی بینڈرا میں رہتا ہوں بامبے میں. مثال دے رہا میں، پورے بینڈرا میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں. یہ پورا وہ سب کو چھوڑ دو، پوری تمہاری فیملی میں 100 آدمی ہے، تمہاری فیملی میں ہر مذہب کا آدمی رہتا فیملی میں. پوری میں مثال دے رہا، غور سے سننا. پوری تمہاری فیملی میں 100 لوگ ہیں بامبے میں. اگر پوری فیملی میں کوئی پوچھے فیملی ممبرس کو کہ یار ٹیل می کہ تمہاری پوری فیملی میں سب سے زیادہ آنےسٹ کون ہے، تو وہ تم کو بتائے. آنےسٹی یہ چیز ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے آنےسٹ ہوں، گھر میں آنےسٹ نہیں. میں آپ کے سامنے آنےسٹ ہوں، اپنے دوست کے ساتھ آنےسٹ نہیں. میں آپ کے ساتھ آنےسٹ ہوں، میں اپنے بھائی کے ساتھ آنےسٹ نہیں. یہ کبھی نہیں کرتا. آنےسٹی از دا فرسٹ تھنگ ان یور لائف رن. جھوٹ کبھی نہیں بولا. نبی آدم پوچھ رہے بیٹے سے، قابیل تو نے حابیل کو کیوں مارا؟ He said no, I didn't kill him. میں مارا ہی نہیں. پہلا جھوٹ آیا، پہلا جھوٹ. آپ سوچ رہے میری بات؟ زمین پہ حسد سے کتنا ہوا، حسد کیا، اپنے باپ کے ساتھ مس بہیو کیا. دوسرا، تیسرا چیز، بھائی کا مرڈر کیا، خون کیا. کتنا بڑا ظلم ہے. قاتل کا کیا انجام ہے. اس کے بعد جھوٹ بولا. جھوٹ بولتا رہا. وہ اسپاٹ پہ گئے، پلیز غور سے سنو. وہ اسپاٹ پہ گئے کہ جس اسپاٹ پہ جناب آدم حابیل کا مرڈر ہوا، وہ اسپاٹ پہ گئے کہ یہ اسپاٹ. قابیل نے کہا اگر میں نے مارا ہے تو خون کا ہے، بلڈ کا ہے. بلڈ کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا وہاں. اس وقت اب غور سے سننا، میں ایک امپورٹنٹ بات کے لیے یہاں تک لے کر آیا آپ کو. جب حابیل کا مرڈر ہوا، بلڈ نکلا، وہ بلڈ کو زمین نے ایبزارب کر لیا. جیسے پانی کو ایبزارب کرتی ویسے بلڈ کو ایبزارب کر لیا. آدم گئے، یہی اسپاٹ تھا. جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ یہی وہ اسپاٹ ہے کہ جہاں پہ حابیل کا مرڈر ہوا اور خون گرا. تو جناب آدم گئے. قابیل نے کہا اگر میں مارتا تو خون کا ہے، بلڈ کا ہے، بلڈ کے کوئی نشان ہے. تو اس وقت جناب آدم نے اس زمین کے اس حصے کو دیکھا کہ کوئی نشان نہیں. تو اس وقت جناب آدم کی بد دعا ہے. آدم نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے خون کو ایبزارب کر لیا، کوئی نشانی نہیں چھوڑی، تو نے خون کو ایبزارب کر لیا. دوستو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اپروکسیمیٹلی 14,000 سے 18,000 ایئرس پہلے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے، تاریخ اسلام میں نجم الحسن کراروی لکھ رہے، بہار میں بھی یہ کہ جب آدم نے یہ کہا زمین کو کہ تو نے خون کو پی کیوں لیا، ایبزارب کیوں کر لیا، اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آج آپ زمین پہ آپ بکرے کو، گوٹ کو، شیپ کو ذبح کرو، خون کبھی بھی ایبزارب نہیں کرے گی زمین. جیسے پانی کو ایبزارب کرتی ہے، آج زمین کو ایبزارب نہیں کرتی. اس کے بعد سے زمین نے ایبزارب کرنا چھوڑ دیا. اب کبھی بھی بلڈ کا اسٹریم، بلڈ جو ہے زمین کے اندر نہیں جاتا، وہ اوپر ڈرائی ہو کے رہ جائے گا، اندر نہیں جائے گا. زمین لیتی نہیں اندر. یہ جناب آدم کی بددعا تھی کہ تم نے لیا کیسے، کوئی نشانی نہیں رہی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. وقت گزرا، واپس آئے. واپس آنے کے بعد جناب آدم اور جناب حوا اتنا رونے لگی، اتنا گرے. نیچرلی جوان بیٹا
ان کی وائف جناب حابیل کی وائف شی واز پریگننٹ. ان کے مرڈر کے بعد ان کو بیٹا پیدا ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. جب بیٹا عطا کیا تو اس کا نام آدم ثانی رکھا گیا. آدم ثانی. تو حابیل کی مزار وہاں بنی. قابیل کو نبی آدم نے بہت اس کو ڈانٹا. کچھ نہیں کر سکتے, ڈانٹ کے علاوہ کیا کر سکتے, بڑا بیٹا ہے, اور نکال دیا. یہ شیطان نے کہا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے, تم یہاں سے نکلو. وہاں سے لے کے شیطان قابیل اور اس کی وائف کو اور اس کے بچے کو لے کے وہاں سے نکل گیا. یہ دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ یمن کی طرف چلا گیا, ایک روایت یہ ہے کہ فارس کی طرف جہاں پہ بھی گیا. وہ اس لیے کہ وہ زمانے میں کوئی جگہ کا کوئی نام نہیں تھا, چلا گیا. اور وہاں جا کر قابیل کی نسل کا آغاز ہوا. اچھا, جناب آدم کے پاس, جناب حابیل کے پاس ان کا بیٹا پیدا ہوا. پھر کیا ہوا, ان کی نسل کیسے چلی, جنریشن. پھر اللہ نے جنت سے حور کو انسانی شکل میں بھیجا, انسانی ان سے 4 یا 5 جنریشن تک, 4 یا 5 جنریشن تک یہی چلتا رہا کہ آسمان سے جنت سے اللہ بھیجتا تھا. کب تک, جب 4-5 جنریشن ہو گئے, کزنز پیدا ہو گئے. ایک لڑکے کو بیٹی ہوئی, ایک کو لڑکا ہوا, ایک کو بیٹی ہوئی, ایک کو اس طرح. جب 4 جنریشن تک پوری ایک ایبسولوٹلی ایک سسٹم بن گیا کہ اتنی لڑکیاں بھی, اتنے لڑکے. اس کے بعد پھر دنیا میں ایسی شادی ہونے لگی کزنز کے ساتھ. اپنے پھپھیرا بھائی ہے, خلیرا بھائی ہے, ممیرا بھائی ہے, چچیرا بھائی, جو اسلام نے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ شروع سے فرام فرسٹ ڈے اللہ نے حلال اور حرام کو ویسی رکھا جیسا آج. بعض چیزیں میں کوئی چینج نہیں آیا, جیسا نماز ہے, نماز میں کوئی چینج نہیں آیا. رکعتیں بدل گئی, رکعتیں زیادہ تھی, رکعتیں کم ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے. عبادت ویسی ہے. تو 4 جنریشن تک اللہ نے آسمان سے بھیجا آدم کے پاس. یہ حلال طریقے سے یہ جنریشن چلا. ادھر قابیل کی نسل کیسے چلی, قابیل نے کو شیطان لے کر جا کر اس نے جو پہلا وہاں پہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑ دو. انہوں نے کہا پھر کیا کروں, تو کہا آگ اللہ سے زیادہ اسٹرانگ, فائر اللہ سے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. پہلی دفعہ جو آگ کی پوجا ہوئی وہ وہی قابیل اور قابیل کی اولاد نے کی. اس کے بعد مورتی بنائے گئے, اسٹیچوز بنائے گئے, اس کی پوجا کروایا. یہ نسل چلی. کب تک چلی, میں بہت احتیاط سے پڑھا, اس لیے مجلس لائیو جاری, میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں ڈیپ میں نہیں جا سکتا. I have got some material I can say but I don't want to. جو ہسٹری ہے ہسٹری پڑھا, میں کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں پڑھا, میں ہسٹری پڑھا جو کتابوں میں ہے بس. اس کے بعد کیا ہوا, یہ نسل کا آغاز ہوا قابیل سے اور چلتے رہا جناب نوح کے پیریڈ تک. ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے, ہزاروں کی تعداد. اچھا, قابیل کے بعد جنریشن کیسے آگے بڑھا, سب حرام کی طرف سے, بھائی بہن میں شادی ہوتی تھی, ان سے جنریشن جو اسلام حرام کرتا ہے, حرام 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 حرام. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا کہ ویسا ان کے پاس حرام طریقے سے اولاد آگے بڑھے, اور ادھر پاکیزہ طریقے سے اولاد آگے بڑھے. اب دونوں جنریشن چلے. اب قابیل کا حشر کیا ہوا, اس یہ گناہ کا. وہ ایک چیز بتا دیتا پھر آج کی مجلس ختم کرتا کہ یہ گناہ حسد شروع ہوا اور مرڈر کیسا ہوا. دیکھو کیسا قابیل کے اوپر عذاب آیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص یمن سے آ رہا تھا, یمن سے, اور آیا تو بڑا پریشان سرکار کے سامنے, بے انتہا پریشان. اللہ کے رسول نے کہا خیریت تو ہے, تو کہا یا رسول اللہ میں مدینے سے گیا ہوا تھا یمن, اور میں ایک ڈیزرٹ سے, ایک صحرا سے گزر رہا تھا. یہ تو سب کو معلوم ہے, میری مجلسیں آپ لوگوں نے اتنی سنی ہے کہ روح کے 2 ڈیسٹینیشن سے, ایک ہے وادی السلام, ایک ہے وادی برود. وادی السلام جو نجف اشرف کے بعد سے اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرو, وہ وادی السلام ہے جہاں ساری نیک روحیں رہتی ہیں. اور وادی برود یمن کے پاس ہے جہاں ساری بد روحیں, ظالمین, کافرین, مشرکین, یہ سالے سب وہی رہتے. تو یہ کہا, یہ شخص یمن سے آ رہا تھا. آپ کو ملاقات, یہ واقعہ کئی کتابوں میں مل جائے گا. آیا, آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب حالت میں ایک انسان کو دیکھا, میں پریشان ہوں. اب پورا مجمع بیٹھ گیا کہ یار اس نے دیکھا کیا. تو کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا تو صحرا سے گزر رہا تھا, ایک کنواں تھا, کنواں, ویل. اس زمانے میں لوگ راستوں میں کنویں چھوڑ بنا دیتے, ایک کنواں تھا.
کنویں کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا اور میں پانی پی رہا تھا. بس میں اپنی سواری کو روک کے میں نے کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالنا چاہتا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں. میں گھبرا گیا, یار کوئی آدمی, کوئی آدمزاد, کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ پھر میں سمجھا شاید میرا وہم ہے. پھر میں منہ کو لے کے جا رہا, پھر ایک آواز آئی, بھائی میں بہت پیاسا ہوں, تھوڑا سا پانی دے دو. اب کہتا ہے کہ میں ادھر دیکھا, رائٹ لیفٹ, میرے سمجھ ہی میں نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب میں پینا چاہ رہا تھا, ساری کتابوں میں یہ واقعہ ملے گا, یہ وادی برود کا واقعہ ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ اب مجھے احساس ہوا کہ آواز سائڈ سے نہیں آ رہی بلکہ آواز اوپر سے آ رہی. اب جو میں نے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا, میں عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے الٹا پھانسی دی ہوئی اور رسی آسمان سے بات کر رہی ہے, اور اس کی پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی. وہ جیسی میں پانی پینا چاہ رہا, اس کی آواز آ رہی, بھائی میں بھی پیاسا ہوں, تھوڑا سا پانی دے دو. میں اس بکیٹ کو اوپر کرنے لگا, اوپر کرتا لگ رہا کہ اس کی رسی کو اوپر کھینچ رہا. پھر ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ میں بے ہوش ہو گیا. پھر جو ہوش آیا تو قبیلے والے, کوئی قافلے والے جا رہے تھے, انہوں نے اٹھا کے مجھے لے گئے. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا, یہ وہ ملعون قابیل ہے, اللہ کا عذاب ہو رہا اس پہ. اس دن سے جب سے وہ واصل جہنم ہوا, کہا یہ قیامت تک اس پہ یہ عذاب ہوگا. یہ ملعون قابیل تھا کہ جو دنیا میں پہلا مرڈر کیا تھا, پہلی مرتبہ حسد کیا تھا, جھوٹ بولا. تو اب یہ 3 چیزوں کے بعد اور کئی چیزیں جو انشاءاللہ کل کے مجلس میں آئیں گی. تو بس مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. ایک باواز بلند سلوات پڑھ لو. آج کے مجلس میں 3 پیغام آپ کو ملے کہ یہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچنا. اور آج شب 4 محرم, دوستوں میں بڑی آسانی سے بول رہا, شب 4 محرم, 3 محرم کی رات ہے. اس وقت لگ بھگ 10 بج رہے, اور آج ہر طرف ایک ایسے شہید کا ذکر ہے, ایک ایسے حسین کے سفیر کا ذکر. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے زینبیہ چینل کے اوپر, اگر آپ لوگ شوز پہنے ہوئے ہیں, چپل پہنے ہوئے, تو پلیز کین یو ریموو یور شوز اینڈ چپل پلیز, اور سٹ پراپرلی ناؤ فار 5 منٹس. جب سے میں آن لائن مجلسیں پڑھا, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, اس لیے کہ اب مصائب ایک ایسی چیز ہے دوستوں جو مجلس کی جان ہے اور محرم کی جان ہے. ہم پیدا ہوئے حسین پہ رونے کے لیے. فاطمہ کا لال کربلا پہنچ گیا, کل آپ نے سنا کربلا حسین آ گئے. اور آج ایک ایسے حسین کی اول شہید کربلا, سفیر امام حسین, جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی. عجیب بات ہے کہ جناب مسلم کی آج شہادت پڑھی جاتی ہے ہر طرف 3 محرم کو. پھر اس کا ایک سلسلہ شروع ہوگا کل سے, پرسوں سے. مسلم اس شہید کا نام ہے کہ جو 28 سال کا سن تھا, صرف 28 ایئرس کے, اور آپ کا چہرہ, جو لوگ تھے مدینے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ رسول کی جوانی جاری. عجیب 2 صفات تھے جناب مسلم, چہرہ بالکل سرکار کی طرح اور آپ کی آواز بالکل مولا کی طرح. ایسا لگتا تھا امام علی بات کر رہے. اتنا ریزمبلنس سرکار کے چہرے مبارک سے, آواز سے ایسے کہ اگر اکیلے میں بات کرے, کوئی مولا علی کی آواز سنا ہوا ہے اور وہ چھپ باہر ہے, تو وہ کہے گا کہ علی تو نہیں آ گئے. تو اتنی ریزمبلنس تھی. اسی لیے حسین نے کوفہ بھیجا تھا. امام کا کوئی عمل مشیت سے خالی نہیں ہوتا. یہ بتانا چاہ رہے تھے کوفیوں کو کہ دیکھو ہمارے پاس رسول کی شبیہ بھی ہے, امام علی کی بھی. جب کوفہ گئے, اور کیا ٹرسٹڈ آدمی, میرے کہ جملہ غور سے سن, he was so trusted مولا حسین کی, کہ مولا حسین نے جو خط لکھا تھا جناب مسلم کے لیے کوفیوں کے نام, اس میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے سفیر کو, اپنے انوائے کو, اپنے ایمبیسیڈر کو, میرے بھائی کو بھیجنا, مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام. جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا جیسے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت. اللہ اکبر. مسلم کے ہاتھ پہ بیعت مولا حسین کے ہاتھ پہ بیعت کے برابر تھا. کتنی بڑی بات ہے. گئے ہزاروں لوگوں نے, میں سارے واقعات کو چھوڑا, ہزاروں نے
بیعت کی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا جب ظالم ابن زیاد گورنر بن کر آیا اور اس نے ظلم کرنا شروع کیا، تو وہ حال ہوا دوستو کہ عشاء کی نماز کے بعد مسلم جائے تو کہاں جائے، کہاں جائے؟ کوفے میں پورا شوب زمانہ، کوفے کی گلیاں اندھیرے، ایک گلیوں میں چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے جا کے مسلم ٹھہر گئے۔ جب جناب مسلم ٹھہر گئے تو وہاں پر اس گھر کی جو مالک تھی وہ خاتون محب اہل بیت تھی، اس نے دروازہ کھولا اپنے بچوں کے لیے، دیکھا کہ ایک شریف انسان کھڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، یہاں کیا کر رہا، جاتا کیوں نہیں اپنے گھر کو؟ تو جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، غربت کے عالم میں کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو اس نے کہا چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، اس کو بی بی زینب یاد آ گئی، مولا حسین یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ مدینے میں کیا چاہنے والی تھی مولا کی؟ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں۔ محلے بنی ہاشم کا نام سنا، تڑپ گئی، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مسجد کوفہ میں آج بھی میرے مولا جناب مسلم کا روزہ ہے، بڑا شاندار، بڑا بہت ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں دوستو۔ زیارت امام حسین جب پڑھنا تو جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے پورے بچوں کو، ان کی وائف کو، ان کی بیٹی کو، ان کو بیٹوں کو ہدیہ کرنا۔ آپ کے 2 معصوم بچے جو مسیب میں دفن ہیں، جو جناب محمد جناب ابراہیم، ان کے بھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ تو بہرحال جناب اس نے کہا مولا آپ اندر آئیے، اندر گئے، اندر رکھا، رات میں ٹھہرے، روٹی کھائی، کچھ آرام کیا، صبح مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے کہ ظالم ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک بڑے لشکر کو بھیجا، عزیزوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، مسلم عقیل کا بیٹا ہے، ایک طاقت کا نام ہے، عصا اپنی تلوار کو ٹیک کے مسلح سے اٹھے۔ جب اٹھے تو اس مومنہ نے کہا کہ مولا اب نہ جائے، مولا پلیز مت جائے، باہر بہت بڑا لشکر ہے۔ تو مسلم نے ایک عجیب جواب دیا، دوستو تڑپ کے رو گے، تڑپ کے رو گے، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ مسلم نے کہا کہ اے مومنہ تیرا بہت شکریہ کہ میں نے تیرے پاس روٹی کھائی، کچھ آرام کیا، اللہ کی کچھ عبادت کی، میں اسی لیے باہر جا رہا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لشکر، یہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب مسلم کو بولوں کہ مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کنیز کا پردہ ضائع ہو، مولا ذرا کربلا میں آنکھیں دیکھو، 11 محرم کو شہزادیوں کے سر سے چادر لی گئی۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ مسلم نے خوب جنگ کی، بہادر ہے، عقیل کا بیٹا ہے، جنگ لڑ کے جب جناب مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو ابن زیاد کے دربار میں رسیوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تو عزیزو جب پیش کیا گیا تو ظالم ابن زیاد نے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا کہ جو مدینہ آیا کربلا کے بعد، چوتھے امام کے پاس آ کر اس نے کہا مولا میں اس وقت کوفے کے دربار میں تھا جب آپ کے چچا کو پکڑ کے لایا گیا، تو آپ کا چچا مسلم جب آئے تو ان کا سر اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد سے بات کر رہے تھے۔ پھر کہتا ہے مولا میں اس وقت بھی کوفے میں تھا جب آپ دربار میں آئے، لیکن جب آپ آئے تو سر کو جھکا کے آئے مولا، آپ کی نگاہیں نیچی تھی۔ ارے امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ بس دوستو یہ سننا تھا، میرا چوتھا امام تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے جب میرا چچا آیا وہ بالکل اکیلا تھا، میں اسی لیے سر اٹھا کے بات کر رہا تھا۔ ارے میں جب آیا تو میں سر اٹھا کے، نگاہیں اٹھا کے کیسے بات کرتا؟ میرے ساتھ میری پھوپھیاں تھیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، میری ماں بہنیں تھیں، میں کیسے سر اٹھاتا؟ بس دوستو مسلم کو دارالامارہ پر لے کر گئے، ابن زیاد ظالم نے کہا کہ ان کے گلا کو ختم کر دو۔ جب دارالامارہ کی بلندی پر لے کر گیا جلاد، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کی نماز پڑھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ محبت حسین میں جا رہا۔ بس اس کے بعد سننا، مسلم نے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آج جو ہم نماز کے بعد مولا حسین کو سلام کرتے ہیں، یہ سنت مسلم ہے، ضرور کرنا ہر نماز کے بعد مولا حسین کو، غریب امام کو، امام زمانہ کو جو آپ سلام کرتے، مولا حسین کو سلام کرنے والا وہ پہلا شخص تھا نماز کے بعد جو جناب مسلم نے سلام کیا۔ مولا حسین ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے کہا علیکہ السلام، علیکہ السلام، پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ کلمات بی بی زینب کے کانوں میں آئے، شہزادی نے تڑپ کے کہا بھیا یہ کلمات کیوں جاری کر رہے؟ تو اس وقت امام نے زینب کو قریب بلایا، کوفے کی
زمین کی طرف اشارہ کیا. زینب نے وہ منظر دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے. زینب تڑپ گئی کہ ہائے میرا بھائی مسلم کہ جس کے گلے پہ خنجر چل رہا. میں کہوں بی بی آج دور سے دیکھ لو, کل کربلا میں تلے زینب یہاں پہ آپ ہوں گی اور بالکل سامنے میرے مولا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا اور آپ فریاد کرے گی کہ یہ ناسات, یہ رسول کا نواسا, اسے چھوڑ دے. بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو. وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے جناب زینب اور مولا حسین. امام نے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ. 5 یا 6 سال کی جناب مسلم کی صاحبزادی آئی. حسین نے پہلو میں بٹھایا, پہلو میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, سر پہ ہاتھ پھیر کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. بس گوشوارے پہنانا تھا, اہل بیت کی گھر کی بچی تھی, سمجھ گئی. کہا چچا ایسے سلوک کر رہے ہو جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. تو امام نے اس وقت کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو, اس لیے کہ ابھی حسین زندہ ہے. تمہارا بابا مارا گیا لیکن ابھی حسین زندہ ہے. بس دوستو وہیں پہ بی بی سکینہ بھی کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا کیسے یتیموں کا خیال رکھتا. لیکن ہائے 11 محرم پہلا تماچا سکینہ کو پڑا. دوسرے تماچے میں سکینہ نے فریاد کیا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. الہی و سیدی و مولائی. پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب جناب مسلم کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار یہ